اس کی گستاخی اس لیے کرنے والا کہ یہ سید ہے، یہ آل رسول ہے، اس وجہ سے اس کی گستاخی کرنے والا پکا کافر اور بے ایمان ہے، وہ مرتد ہے، اس لیے کہ وہ توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ وہ اس نسبت کی وجہ سے اگر اس کا دشمن ہے تو وہ لاکھ کلمہ پڑھے، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی سید سے لغزش ہوتی ہے، اور پھر لغزش بھی کسی عام سید سے نہیں، وہ جس کو اہل سنت نے اپنا مقتدا بنایا ہوا ہے اور اس کو شیر اہل سنت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جب وہ لغزش کرے گا تو اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا عقیدہ خراب ہوگا۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کیا جائے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ اپنی اصلاح فرمائیں۔ بس یہی مقصد تھا نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ان کے جو الفاظ ہیں، میں کوئی شاید تکرار کر دوں کہ اس سے پہلے علماء کرام کافی بیان کر چکے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ سوائے گستاخی کے کچھ نہیں ہے، کوئی اس کی صحیح ہے۔ ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک عالم دین کو اپنے نام نہیں لیتا، انہیں کہا کہ ہم آپ کو فیصل مانتے ہیں، آپ میرا سارا بیان پہلے لے جائیں، سنیں، وہ میری 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، وہ پوری تقریر آپ سنیں، اس کے بعد اس کا سارا سیاق و سباق دیکھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں رجوع کر لوں۔ بہرحال یہ گستاخی ہے، کیوں جی؟ یہ گستاخی ہے۔ ایک بیٹا اگر اپنے باپ سے کہے کہ تو خام خواہی بول رہا ہے، تجھ سے کسی نے پوچھا ہے؟ بیٹا اپنے باپ سے کہے تو بولیے یہ گستاخی ہوگی کہ نہیں؟ ایک شاگرد اپنے استاد سے کہے کہ تو خام خواہی بول رہا ہے، تجھ سے کسی نے پوچھا ہے؟ میں کہتا ہوں تو خود ہی بول رہا ہے، تو یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ مرید پیر سے کہے، کوئی چھوٹا بڑے سے کہے، تم سے پوچھا کس نے؟ تم سے کس نے پوچھا ہے؟ یہ ٹانٹنگ مینر ہو، بڑا گستاخی کا چینگا لگا کے بات کے چنگا لگا کے، تو یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں؟ بنتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام پوری امت کے استاد ہیں، ساری امت کے مرشد ہیں، انہوں نے ہی ہمیں دین سکھایا۔ تو پھر ایک اور بات کہ تم سے کس نے پوچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بات بتانے سے پہلے شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ تم سے کس نے پوچھا ہے، مطلب ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ پہلے شاہ صاحب سے پوچھے پھر بیان کیا کریں۔ تو یہ اپنے آپ کو کیا صحابہ کرام سے برتر سمجھتے ہیں؟ یہ گستاخی ہے، یقیناً صریح گستاخی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس بات پر بھی معترض ہیں کہ وہ حویلیاں گئے، یہ بات شاید پہلے بیان ہو چکی ہو، حویلیاں گئے اور اس شخص کے آستانے پر حاضر ہوئے کہ جس کو انہوں نے خود کہا کہ یہ بندہ جہنمی ہے، یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے پھر آستانے پر گئے اور آستانے پہ جا کے دعا کیا کر رہے ہیں، یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں کہ اللہ اس آستانے کا فیض قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جاری رکھے۔ جی تو ایک جہنمی کا فیض قیامت تک جاری رہنا چاہیے، ایک کافر کا فیض قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ ہم اس بات پر شاہ صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں جانے پر تمام اہل سنت و جماعت سے معذرت کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر اس پر جو شرع فیصلہ کرے گی وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ پھر فیروز شاہ کو ملنے کے لیے گئے ہیں، فیروز شاہ
جس کی ٹانگیں قبر میں چلی گئی، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے. ہم کسی کی ذاتیات پہ کوئی اٹیک نہیں کر رہے، مقصد یہ ہے کہ اس عمر میں آ کے بندے کو ہدایت مل جانی چاہیے. لیکن اس کی تقریر موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر صحابی کا کوئی جنتی ہونا ضروری ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا وہ بھی تو صحابہ ہی تھے. جی وہ مانعین زکوٰۃ سارے صحابہ تھے. جی جس کا یہ بیانیہ ہو، جس کا یہ نظریہ ہو، شاہ صاحب وہاں جائیں اور اس طرح جھک کے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کریں، اس کی صدارت میں تقریر کرے، اس کی صدارت میں تقریر تو اندازہ کریں. پھر کیا شاہ صاحب سے پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام. یہ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میں تو اس کا پورا حوالہ لکھ کے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ سوال ہم نے شاہ صاحب سے کرنے. اور پھر ایک اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جس شخص کو اپنا سپوکس مین بنایا ہوا ہے، جس آدمی کو اپنا مترجم بنایا ہوا ہے، اپنا ترجمان بنایا ہوا ہے، وہ ہے مفتی چمن زمان. جی مفتی چمن زمان آج کل شاہ صاحب کا مترجم ہے. جی خلیفہ بھی، اس کو خلافت بھی دے دی ہے، اور خلافت بھی ایسے انداز میں دی ہے کہ سب سادات کھڑے ہو جاؤ اور سارے اس میں شامل ہو جاؤ. مطلب ہے کہ ایک نہیں سارے سادات مل کے اس کو یہ اعزاز دے دو. تو اس کے خیالات کیا ہیں، یہ میں اس کی کتاب لے کر آیا ہوں. یہ میرے پاس پہنچی ہے، جدید نعرے. یہ جو کہا گیا نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کے خلاف اس نے پوری کتاب لکھ دی. جی میں اس کا صرف آخری پیج آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آخری پیج سارا نہیں، چند الفاظ. لیکن جنتی کہنے کے معاملے میں، یہ آخری پیج ہے 70 صفحہ آخری بات. لیکن جنتی کہنے کے معاملہ میں ہم اسی فکر کے پابند ہیں جو صدیوں سے اہل سنت کی فکر رہی ہے. تمام تر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جنتی کہنا لگ بھگ 1300 سال تک ہماری کتب عقائد کا حصہ نہیں رہا، سوائے ابن حزم ظاہری کے. اور ابن حزم ظاہری کا دور دور تک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی تمام صحابہ کو مجموعی طور پر کہنا کہ سب صحابہ جنتی ہیں، یہ اس ابن حزم ظاہری جس کو کہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے سوا کسی نے آج تک نہیں کہا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ نیز کسی بھی معین ایماندار کو، یعنی نہ سب کو کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی کو معین کر کے کہہ سکتے ہیں، کسی بھی معین ایماندار کو جنتی نہیں کہا جائے گا سوائے ان شخصیات کے جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. یعنی عشرہ مبشرہ ہیں اور حسنین کریمین ہیں، جناب سیدہ خاتون جنت ہیں. ان کا بار بار پیچھے نام بھی لیا گیا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی کہاں ہے. بس ان کو ہم نام لے کر جنتی کہیں گے، اس کے سوا ہم کسی صحابی کو نہ معین کر کے جنتی کہہ سکتے ہیں اور نہ سب کو مجموعی طور پر جنتی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی دوسری ایک اور کتاب ہے جو الفاظ نے اس کی تقریر بھی ہے کہ ہر صحابی کو جنتی کہنا جائز نہیں ہے. اس کا کلپ بھی آ گیا ہے. ہر صحابی کو جنتی کہنا جائز نہیں، یہ وہ کہتا ہے. ابھی میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، وہ کُلًا وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام سے، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یا فتح مکہ سے بعد والے ہیں، ہم نے سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا. اور حسنہ کیا ہے؟ القرآن یفسر بعض القرآن. اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى
اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں. لا يسمعون حسیسہا، دوزخ تو دور رہی، دوزخ کی آواز بھی نہیں سن سکتے. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تو ان ساری قرآن پاک کی آیات کو معاذ اللہ مسترد کر کے وہ آدمی یہ عقیدہ دے رہا ہے، اور یہ آج شاہ صاحب کا یہ خلیفہ بھی ہے، رائٹ ہینڈ ہے، مترجم ہے. ہم شاہ صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے یہ مترجمین ہیں تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جمال ہم نشین، زوال ہم نشین. تو اللہ تعالیٰ ان چند الفاظ کو قبول فرمائے. ہم بالکل جلدی نہیں کر رہے، اور ہم شاہ صاحب، یہ شاید بھی پہلے بیان ہوا کہ شاہ صاحب سے کتنی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے رابطہ کیا اور میں نے کہا شاہ صاحب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. جی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے کچھ الفاظ ہیں جن پر اہل سنت جو ہے وہ معترض ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ میں نے کہا یہ آپ نے کہا ہے اپنی تقریر میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا یہ الفاظ آپ کے ریکارڈڈ ہیں، آپ نے کہے ہیں. تو نہیں، آپ کا سیاق اس کا سیاق و سباق کو دیکھو، میرا مقصد تو دیکھو. میں نے کہا جو بھی مقصد ہو، جو بھی سیاق و سباق ہو، بہرحال یہ گستاخی ہے. تو کہتے ہیں اچھا تو پھر گستاخ خاتون جنت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو سیدہ خاتون جنت کے گستاخ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. تو چل دفعہ دفعہ یہ الفاظ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں. میرے ساتھ شاہ صاحب نے ان لفظوں سے 6 دفعہ انکار کیا کہ میں نے نہیں کہے، 6 دفعہ کہا کہ میں نے نہیں کہے. اور پھر دیکھو تو کر کے بولتے رہے. ابتدا میں انہوں نے تھوڑا سا کہا آپ ٹھیک ہے یہ وہ، جب میں نے کہا کہ آپ نے یہ الفاظ، تو پھر کہا کہ تو مجھے میری باتیں بتائے گا، میں تجھے تیری باتیں بتاؤں گا. میں تجھے تیری باتیں بتاؤں گا. تو نے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں، تو نے ایک مرتد کی تعظیم کی ہے، تو میں تیری باتیں تجھے بتاؤں گا. میں نے کہا وہ تو پھر میرے شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں مرزا صاحب لکھا ہوا ہے، تو پہلے ان پہ فتویٰ لگائے، تو پھر جلال میں آ گئے. کہتے ہیں کہ تو اس گستاخ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، چل دفعہ. جب وہ سب دروازے بند کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟